دوستوں کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ صرف ایک نظر سے دل جیت لیتے ہیں؟ وہ محفل میں داخل ہوتے ہیں اور سب کی نظریں خود بخود ان کی طرف مڑ جاتی ہیں۔ ان کے الفاظ وزنی نہیں ہوتے لیکن اثر گہرا ہوتا ہے۔ وہ نہ چیختے ہیں نہ جھکتے ہیں، بس بات کرتے ہیں اور آپ سنتے رہ جاتے ہیں۔ آخر ان میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے؟ کیا یہ ایک قدرتی کشش ہے یا کوئی چھپی ہوئی طاقت؟ یہ محض اتفاق نہیں، یہ ایک نفسیاتی طاقت ہے، ایک ایسا ہنر جو سیکھا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جذبات سے کھیلنا جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون سا لفظ کس وقت اور کس انداز میں کہنا ہے، اور یہی فرق ہے ایک عام انسان اور ایک اثر انداز ہونے والی شخصیت میں۔ آپ نے بھی کبھی چاہا ہوگا کہ کوئی آپ کے لفظوں میں کھو جائے، آپ کے جملے دل میں اتر جائیں اور آپ کسی کے ذہن پر چھا جائیں، لیکن شاید کبھی سمجھ نہ پایا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ ہم کسی کے جذبات کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا انسانی دماغ کو اس کی مرضی سے پہلے متاثر کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ سب سیکھنا اخلاقی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو عام لوگ نہیں جانتے، لیکن جو جانتا ہے وہ دوسروں کے دلوں کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ آج آپ صرف دیکھیں گے نہیں، محسوس بھی کریں گے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات سنیں، اس کی قدر کریں، اس کو ویلیو دیں اور اس کی موجودگی کو محسوس کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ کیا صرف خوبصورتی یا دولت کافی ہے، یا بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے؟ اصل طاقت چھپی ہوتی ہے جذبات پر اثر ڈالنے کی صلاحیت میں۔ جب آپ کسی کے دل کو چھو لیتے ہیں تو وہ شخص خود بخود آپ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں رشتے مضبوط بنتے ہیں، تعلقات میں کشش پیدا ہوتی ہے اور آپ کا وقار بغیر الفاظ کے بولنے لگتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں کئی بار دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان، رشتوں میں یا دفتر کے ماحول میں، لیکن صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ کب خاموشی اختیار کرنی ہے، کب مسکرانا ہے، کب نظریں جھکانی ہیں اور کب سیدھی بات کرنی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مائنڈ کنٹرول کی وہ ٹیکنیکس جو انسان کو خود بخود آپ کی طرف کھینچتی ہیں، ایموشنل انفلوئنس کیسے بنایا جاتا ہے، ریلیشن شپ پاور ٹپس جو آپ کو دوسروں سے ایک قدم آگے رکھتی ہیں، اور پرسویشن کی وہ چالاکیاں جو ہر عام انسان نہیں جانتا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب طاقتیں ذمہ داری کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں، کیونکہ جذبات سے کھیلنا ایک آرٹ بھی ہے اور ایک امانت بھی۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، دل سے دل تک۔ سیکشن نمبر 1، جذباتی اثر کیسے کام کرتا ہے۔ انسان صرف عقل سے نہیں بلکہ جذبات سے جیتا ہے۔ آپ کسی کو 100 دلیلوں سے قائل نہیں کر سکتے اگر اس کا دل آپ سے جڑا ہوا نہ ہو۔ جذباتی اثر ڈالنا دراصل انسان کے لمبک سسٹم کو مخاطب کرنا ہوتا ہے، جو ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں احساسات پیدا ہوتے ہیں، جیسے محبت، خوف، غصہ یا خوشی۔ جب آپ کسی کے جذبات کو چھوتے ہیں تو وہ انسان آپ کو صرف سن نہیں رہا ہوتا بلکہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہی احساسات اس کے فیصلے بناتے ہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کا اصل شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو یہ کہنا کہ مجھے تم پر اعتماد ہے صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک جذباتی پیغام ہے۔ یہ پیغام اسے محفوظ محسوس کراتا ہے اور وہ آپ سے جڑنے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں تو آپ کی سچائی آپ کے آنکھوں کے ذریعے اس کے دل تک پہنچتی ہے۔ آنکھیں صرف جسم کا حصہ نہیں، یہ جذبات کا راستہ بھی ہیں۔ امپیتھی یعنی ہمدردی ایک اور طاقتور ہتھیار ہے۔ جب آپ کسی کی تکلیف کو صرف سننے کے بجائے محسوس کرتے ہیں تو وہ شخص آپ کے سائے میں سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اس کی زندگی کا حصہ بننے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کے الفاظ بھول جائیں گے لیکن آپ نے انہیں کیسا محسوس کروایا یہ وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف خود بخود متوجہ ہوں تو صرف دماغ سے بات نہ کریں، دل سے بات کریں۔ جذباتی اثر ڈالنے کا مطلب ہے دل میں جگہ بنانا، نہ کہ دماغ میں بحث جیتنا۔ یہی پہلا قدم ہے دل جیتنے کا۔ سیکشن 2، مائنڈ کنٹرول کی 3 خفیہ ٹیکنیکس۔ جب لوگ مائنڈ کنٹرول کا نام سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں جادو، ہپناٹزم یا خطرناک سازشیں آتی ہیں، لیکن اصل مائنڈ کنٹرول روزمرہ زندگی میں بالکل سادہ انداز میں استعمال ہوتا ہے اور اکثر ہم پر ہوتا ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ آج ہم بات کریں گے 3 ایسی خفیہ ٹیکنیکس کی جو صرف مؤثر ہیں بلکہ اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو دوسروں کے ذہن پر گہرا اثر ڈالنے میں مدد دیتی ہیں۔ اینکرنگ، مخصوص جذبات سے جڑنا۔ یہ تکنیک بتاتی ہے کہ جب آپ کسی شخص کے ساتھ ایک خاص جذباتی لمحہ شیئر کرتے ہیں تو وہ لمحہ آپ کی شخصیت سے جڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے ساتھ بہت خوشی کے لمحات میں رہا ہے تو آئندہ جب وہ خوش ہوگا آپ خود بخود اس کے ذہن میں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ صرف اپنی وائب سے ہمیں بار بار یاد آتے ہیں۔ مررنگ، جسمانی اور جذباتی عکس بننا۔
جب آپ کسی شخص کے انداز، لہجے یا جسمانی حرکات کو نرمی سے ریفلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں ایک سگنل جاتا ہے، یہ شخص میرے جیسا ہے۔ انسان لاشعوری طور پر ان لوگوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے جو اسے اپنے جیسے لگیں۔ تو اگلی بار جب آپ کسی سے بات کریں، اس کے انداز کو غور سے دیکھیں اور نرمی سے اس کی باڈی لینگویج، سانس لینے کا انداز یا بولنے کی رفتار کو میچ کریں۔ سجیشن فریزنگ، نرم مگر اثر انگیز جملے۔ تم خود سوچو، مجھے لگتا ہے تم پہلے ہی جانتے ہو، جیسے جملے کسی پر حکم چلانے کے بجائے اسے خود فیصلہ کرنے کا احساس دلاتے ہیں، حالانکہ اصل میں آپ ہی اس کی سوچ کی سمت متعین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاموش کنٹرول ہے جو محسوس نہیں ہوتا مگر اثر رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، دماغ پر اثر ڈالنا تبھی طاقت بنتی ہے جب آپ اس کا استعمال انسانیت اور تعلقات بہتر بنانے کے لیے کریں۔ سیکشن نمبر 3، رشتوں میں پاور کیسے بنائی جاتی ہے۔ رشتوں میں پاور کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ حاکم بن جائیں اور دوسرا محکوم۔ اصل پاور یہ ہے کہ آپ کی موجودگی کا اثر ہو، آپ کی خاموشی بھی کچھ کہے اور آپ کی غیر موجودگی محسوس کی جائے۔ لیکن یہ طاقت ملتی کیسے ہے؟ سب سے پہلا اصول ہے سیلف کنٹرول، خود پر قابو پانا۔ جس شخص کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں، وہ دوسروں پر اثر نہیں ڈال سکتا۔ جب آپ غصے میں بھی نرمی سے جواب دیتے ہیں یا بے چینی میں بھی پرسکون رہتے ہیں تو سامنے والا آپ کی شخصیت کو خود بخود مضبوط محسوس کرتا ہے۔ یہی احساس آپ کو پاورفل بناتا ہے۔ دوسرا اصول ہے باؤنڈریز، حد بندی کا فن۔ جو انسان ہر وقت دستیاب ہوتا ہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ تعلق میں اگر آپ نے اپنی لمٹس نہیں بنائی تو دوسرا آہستہ آہستہ آپ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دے گا۔ حد بندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سخت ہو جائیں یا بدتمیز ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ یہ سکھا دیں کہ آپ کی عزت کیسے کی جائے۔ تیسرا اصول ہے ویلیو ایڈیشن، اپنے وجود سے کچھ دینا۔ جو شخص دوسروں کی زندگی میں سکون، سمن یا انسپائریشن لے کر آتا ہے اس کی جگہ خود بخود دل میں بن جاتی ہے۔ رشتوں میں طاقت تب آتی ہے جب دوسرا شخص محسوس کرے کہ میری زندگی اس کے بغیر ادھوری ہے، اور یہ تب ممکن ہے جب آپ صرف لینے والے نہ ہوں بلکہ دینے والے بھی ہوں، وقت، توجہ اور جذبات۔ چوتھا اصول ہے ڈیٹیچمنٹ ود لو، محبت کے ساتھ آزادی دینا۔ جو انسان کسی پر بوجھ نہیں بنتا وہ رشتوں میں سب سے وزنی بن جاتا ہے۔ جب آپ کسی کو یہ آزادی دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہے یا نہ رہے اور پھر بھی آپ اس کی خیر چاہتے ہیں تو آپ کا کردار اس کے دل میں گہرے نقوش چھوڑتا ہے۔ یاد رکھیں، رشتوں میں اصل طاقت آواز بلند کرنے سے نہیں بلکہ اپنا مقام خاموشی سے قائم رکھنے سے آتی ہے۔ سیکشن 4، پرسویشن کی نفسیاتی چالیں۔ پرسویشن کی نفسیاتی چالیں۔ کبھی کسی نے آپ سے ایسی بات کی کہ آپ نے نہ کہنا چاہا مگر پھر بھی ہاں کہہ دی۔ یہ پرسویشن یعنی کسی کے ذہن اور دل کو اس انداز سے چھونا کہ وہ خود بخود آپ کی بات مان لے بغیر کسی زبردستی یا دباؤ کے۔ پرسویشن صرف زبان کا کھیل نہیں، یہ ایک مکمل نفسیاتی فن ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کے چند طاقتور اصول۔ ریسپروسٹی، بدلے کی خواہش۔ انسان فطرتاً وہ چیز لوٹانا چاہتا ہے جو اسے دی گئی ہو۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کے جذبات کو سمجھتے ہیں یا کوئی چھوٹا سا تحفہ دیتے ہیں تو اس کے لاشعور میں ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے کچھ کرے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی بات زیادہ قابل قبول لگتی ہے۔ سوشل پروف، لوگ جو کرتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایک چیز کو پسند کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بات کے ساتھ دوسروں کی مثالیں دیں، زیادہ تر لوگ یہی کر رہے ہیں یا بہترین لوگ یہی فیصلہ کرتے ہیں، تو سننے والا سوچنے لگتا ہے کہ شاید اسے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اتھارٹی، آواز جس میں وزن ہو۔ جب آپ کسی بات کو اعتماد، دلیل اور پرسکون لہجے میں کہتے ہیں تو آپ کی بات میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان قدرتی طور پر ان کی بات مانتے ہیں جنہیں وہ با علم، پر اعتماد یا تجربہ کار سمجھتے ہیں۔ سکیرسٹی، نایابی پیدا کرنا۔ جب کوئی چیز یا موقع کم دستیاب ہو تو وہ زیادہ قیمتی لگتا ہے۔ اگر آپ کسی بات میں وقت یا موقع کی محدودیت ظاہر کرتے ہیں، جیسے یہ آفر صرف آج کے لیے یا یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا، تو لوگ جلدی فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ پرسویشن ایک ہنر ہے، اور جب یہ دل کی سچائی کے ساتھ کیا جائے تو نہ صرف آپ دوسروں پر اثر ڈالتے ہیں بلکہ ان کے دل میں جگہ بھی بناتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے غور کیا ہو تو ہر وہ شخص جو دوسروں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے وہ کوئی جادوگر نہیں ہوتا، بس وہ جانتا ہے کہ دلوں کو کیسے چھوا جاتا ہے، ذہنوں کو کیسے متاثر کیا جاتا ہے اور تعلقات میں طاقت کو کیسے متوازن رکھا جاتا ہے۔ ایموشنل انفلوئنس، مائنڈ کنٹرول ٹیکنیکس۔
اور پرسویشن کوئی منفی ہتھیار نہیں، یہ وہ نفسیاتی قوتیں ہیں جو اگر اخلاق کے ساتھ استعمال کی جائیں تو رشتے، عزت اور اعتماد سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان ٹیکنیکس کو صرف جان کر چھوڑ دیں گے یا واقعی اپنی زندگی، رشتوں میں اور سیلف ورتھ میں تبدیلی لائیں گے؟ اگر آپ سیکھتے رہیں گے، مشق کریں گے اور ان باتوں کو عمل میں لائیں گے تو وہ وقت دور نہیں جب لوگ آپ کی موجودگی میں اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگیں گے۔ صرف آپ کی بات نہیں، آپ کی خاموشی بھی مؤثر ہو جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ کون سا نقطہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ لگا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔